پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا اسلام۔ ناظرین، میر ظفر اللہ خان جمالی 21 نومبر 2002 کو 172 ووٹ لے کے پرائم منسٹر آف پاکستان الیکٹ ہوئے تھے۔ 2 سال تقریباً ان کی حکومت قائم رہی، پہلے 1 ووٹ کی میجورٹی تھی اور پھر وہ بڑھ گئی۔ آج کل کیا دوبارہ اولڈ پلے بک نکال کے جمالی فارمولے پہ عمل درآمد کرنے پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے پاکستان تحریک انصاف پہ کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان تحریک انصاف میں مزید، جیسے راجہ ریاض نے کہا، ایک فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کس طرح سے چیزیں آگے چلیں گی، اس پہ تھوڑا تفصیل سے پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ لیکن پنجاب میں جو کچھ ہوا آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں، اس کے اثرات آج بھی چل رہے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں آج 5 رکنی بینچ نے ایک انتہائی اہم سماعت کی، جس میں بہت سے اہم قانونی سوالات بھی اٹھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا پریزیڈنشیل ریفرنس اور اس کے اوپر جو ایڈوائز اور آرڈر جو پٹیشنز کے اوپر تھا، اس کا ذکر بھی لاہور ہائی کورٹ میں آیا، اور کل صبح امید ہے کہ ایک اہم سماعت ہوگی اس میں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ کل اس پہ باقاعدہ آرڈر بھی آئے گا۔ اور پنجاب میں اس وقت جو اسٹریٹجی بورڈ نکال کے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ حمزہ شہباز کو ہر قیمت پہ بچانا ہے، عدالت کا فیصلہ جو بھی آئے گا اس کے بعد حمزہ شہباز کو قائم رکھنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کی کوششوں کے لیے اسٹریٹجی بورڈ اس وقت سامنے پڑا ہے، مختلف آپشنز پہ کام بھی ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے دونوں اہم موضوعات، اور مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، پاکستان بھر کے مختلف علاقوں سے آج ہمیں اطلاعات موصول ہوتی رہیں کہ تباہ کن قسم کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے لوگوں نے مظاہرے بھی کیے چند، خاص طور پہ کراچی میں۔ باقی علاقوں سے اس طرح کی رپورٹس سامنے نہیں ہے، لیکن لوگ انتہائی تنگ ہیں۔ گرمی کے اس موسم میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس کو ایک ایکسپیرینس حکومت کہا جاتا تھا، اور کافی کرٹیسائز بھی کرتے تھے LNG کے حوالے سے۔ تو حکومت نے آلریڈی بتا دیا کہ LNG تو ہم نہیں لے رہے، تو جولائی میں باقاعدہ طور پہ مزید لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب، چیف آف سٹاف ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے۔ ساتھ ہی ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں احمد پنسوٹا، بیرسٹر ہیں، ماہر قانون ہیں، ابو ذر سلمان خان نیازی صاحب، وکیل ہیں، ماہر قانون ہیں۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ سلمان نیازی صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان کا 17 مئی کو فیصلہ آیا تھا، اور اس کا اطلاق 16 اپریل پنجاب میں آپریشن رجیم چینج کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ارشد صاحب، پہلے تو ہم ڈسٹنکشن ڈرا کر چکے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا اوپینین نہیں تھا، یہ بائنڈنگ ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کے انڈر آرٹیکل 184(3) ریڈ ود 187۔ اب سوال یہ جو بیسیکلی ریز ہوا ہے، جو اس وقت ہائی کورٹ کے ساتھ ہم نے بھی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، وہ یہ سوال ہے کہ کیا جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، وہ جو حمزہ شہباز صاحب کا جو الیکشن تھا اس پہ اپلائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو ان شارٹ ان سینس اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہوگا کہ یا اس کا پروسپیکٹیو افیکٹ ہوگا۔ تو جو میری ریسرچ ہے، میری رائے ہے، میرا ہمبل اوپینین ہے، دیکھیں میٹر از سب جوڈس ان کورٹ، تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑے گا، لیکن جو میری رائے ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ کی 2 ججمنٹس، ایک 2020 کی ہے میر محمد خان کی ججمنٹ، اور ایک 1998 کی ہے ملک اسد علوی صاحب کی ججمنٹ ہے، اس کا نام ہے۔ ان دونوں میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے، جب کوئی لیجسلیشن کو، کوئی پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن یا کوئی عام قانون کی پروویژن کو کورٹ انٹرپریٹ کرتی ہے سپریم کورٹ، تو اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ریٹروسپیکٹیو ہوتا ہے۔ تو اس کا آسان الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے، اس میں جب کورٹ نے کہا ہے کہ جو ڈیفیکٹنگ ممبرز ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، دیٹ مینس یہ حمزہ شہباز کے الیکشن پہ اپلائی ہوگی سپریم کورٹ کی 2 ججمنٹس کی روشنی میں۔ تو میرے خیال سے حمزہ شہباز صاحب کا الیکشن جو ہے وہ انڈر کلاؤڈز آ جاتا ہے سپریم کورٹ کی رولنگس کو دیکھنے کے بعد۔ اب میٹر از سب جوڈس، تو اب دیکھیں کورٹ اپنی ابنڈنٹ وزڈم میں جو سپریم کورٹ ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کا 5 ممبر بینچ ہے، وہ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ لیکن میری جو رائے ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، وہ یہی ہے کہ یہ حمزہ شہباز کے الیکشن پہ اپلائی ہوتا ہے، ان کا جو الیکشن جو ہوا ہے ایز CM وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو 5 ریزرو سیٹس ہیں، اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے آرڈر آنے کے بعد، ججمنٹ آنے کے بعد اپنا فیصلہ دیا، تو 16 اپریل کو یہ سوال بھی آج عدالت میں اٹھا کہ ان کا کیا سٹیٹس ہوگا۔ اور یہ میں ڈسٹنکشن اس لیے بھی ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں کہ 16 اپریل کو جو منرف اراکین تھے انہوں نے ایکشن کیا ووٹ دینے کا،
تو اس دن سے یہ ریزرو والے جو سیٹیں تھیں وہ اس دن سے اپلیکیبل ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اس میں کیسے ڈسٹنکشن ہوگی؟ دیکھیں ارشد صاحب، جہاں تک جو وہ ممبرز ہیں جنہوں نے ڈیفیکٹ کر کے ووٹ کیا تھا، دے آر گون، دے آر ہسٹری. اب ہائی کورٹ کا اگر فیصلہ یہ آتا ہے، لیٹس اسیوم کہ وہ الیکشن آف دا چیف منسٹر جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں، اس کے نوٹیفیکیشن کو، اور وہ کہتے ہیں فریش الیکشن کرائیں. جب پھر فریش الیکشن ہوگا تو پھر ان ممبرس میں ہوگا who are part of the assembly at that point of time. وہ ممبرز نہیں جو 16 اسمبلی کو ممبرز تھے پارٹ، اب جو ہوں گے ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تو اگر یہ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کر دیتا ہے کہ آپ یہ 5 ممبرز ایڈ ہوتے ہیں، تو میری رائے کے مطابق وہ 5 ممبرز ووٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک نیڈ لیس اور ان وارنٹیڈ بحث ہے، اس پہ میرے خیال سے کوئی گرے ایریا نہیں، اٹس ویری کلیئر. بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب، 16 اپریل کو کیا حمزہ شہباز کو اکثریت حاصل تھی یا نہیں تھی؟ اور بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کے گوشگوار کیا کہ 186 ووٹ چاہیے چیف منسٹر بننے کے لیے. تو اگر یہ 25 ووٹ نکال دیے جائیں تو حمزہ شہباز کی اس دن اکثریت بنتی ہے. کیا اس دن وہی وزیر اعلیٰ ہوں گے اور اب ان کا مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی ارشد صاحب تھینک یو. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب نے اپنے الیکشنز میں جو ووٹ لیے تھے وہ 196 تھے. اب ان 196 ووٹس میں جو منحرف اراکین تھے، انڈر آرٹیکل 63 ہمارا قانون کا بڑا بیسک پرنسپل ہے کہ if a law requires to be something to be done in a particular manner, it must be done in that manner or may not be done. اسی طرح جب آئین کی تشریح ہوتی ہے جو کہ ایڈوائزری اوپینین میں ہوئی، اور نیازی صاحب نے اس کو بڑا کلیئرلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے اس کا ریفرنس بھی دیا، تو وہ تشریح ہوتی ہے کہ ایز اف یہ آئین میں اسی طرح ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے. اور آپ نے اس پر بڑی تفصیل سے پروگرام بھی کیے تھے کہ اس کی لیجسلیٹو انٹینٹ کیا تھی 63A کی. سو 63A آن 16th of April جو ہے اٹ اسٹوڈ ایز اف کہ وہ اراکین جو ہیں انہوں نے ووٹ ہی نہیں کیا. تو جب انہوں نے ووٹ نہیں کیا، ان کے ووٹس مائنس ہوتے ہیں، تو آٹومیٹکلی اس ڈیٹ پر حمزہ شہباز شریف صاحب کا جو الیکشن ہے وہ الیکشن بھی نل اینڈ وائڈ ہے ان دی آئیز آف لا. اور یہی استدعا پی ٹی آئی نے بفور ہائی کورٹ لاہور کی ہے، جس میں 5 ممبر بینچ ان کو سن رہا ہے. اب سیکنڈ راؤنڈ ہوگا، اور سیکنڈ راؤنڈ میں جو ایگزسٹنگ ممبران ہیں اس وقت اسمبلی میں، وہ اس پر ووٹ کریں گے. اور پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ عدالت بھی شاید اسی طرف جا رہی ہے، کہ اگلے ہفتے میں یا 5-10 دن میں الیکشن دوبارہ اناؤنس کر دیا جائے گا، تاکہ جو ممبران اس کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اپنی کیمپین بھی کر لیں. اور وہ منحرف اراکین کے جو الیکشن ہے وہ آف کورس ابھی بائی الیکشنز دور ہیں، تو ایگزسٹنگ ممبران میں، جس میں میرا خیال ہے 5 ممبروں کو شامل کر لینا چاہیے، جو کہ ابھی ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے جو کہ امپلیمنٹ ہو جائے گا ان دا نیکسٹ 2-3 days. وہ البتہ اس ڈیٹ پر ایگزسٹ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، وہ ایک لیگل کویسچن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ڈیبیٹیبل ہے، جس طرح نیازی صاحب نے کہا کہ اس پہ گرے ایریا ہے. لیکن یہ سیکنڈ راؤنڈ میں اسٹیبلش ہوگا، اور یہ سچویشن کافی پریکیریس ہو جائے گی فار حمزہ صاحب، بیکاز سیکنڈ راؤنڈ میں الیکشنز میں شاید میجورٹی گین کرنا ان کے لیے اس طرح پاسبل نہ ہو. اینڈ آئی تھنک تھنگز ول بی ویری ویری ڈیفیکلٹ فار پاکستان مسلم لیگ اینڈ ان کے چیف منسٹر صاحب کے لیے اسپیشلی. 186 ووٹ حمزہ شہباز آپ کے خیال میں حاصل کر سکتے ہیں؟ 186 کا میجک نمبر حاصل کرنا کیا لازم ہے؟ جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بعد میں پیچھے اراکین رہ جائیں گے، ان کی جو میجورٹی ٹینٹ اماؤنٹ کرے گی، جی وہ بیسکلی اراؤنڈ دس فگر کرے گی. اور وہ میرا نہیں خیال کہ حمزہ شہباز شریف صاحب فگر لے سکیں گے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھ لیں پولیٹیکل سچویشن بھی بڑی پاکستان کی ڈیفیکلٹ ہے اور بڑی ڈفرینٹ ہے. اور بہت سارے اراکین جو ہیں وہ تمام اسمبلیز میں انکلوڈنگ پنجاب اسمبلی سوچ رہے ہیں کہ اپنی افیلیشنز کس طرف لے جائیں، کس طرف نہ لے جائیں. سو یہ سچویشن بڑی ڈیفیکلٹ ہوگی. اور اسپیشلی اب 63A کی جو تشریح آ چکی ہے سپریم کورٹ کی ایڈوائزری اوپینین جو کہ بائنڈنگ ہے، آئی تھنک اس کے بعد یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگا نمبر اٹین کرنا. اور شاید سیکنڈ کے بعد مجھے تو کوئی تھرڈ راؤنڈ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی کے لیے بھی اتنا آسان نہ ہو سیکنڈ راؤنڈ میں. سو لیٹ سی ہاؤ سچویشنز پروگریس. لیکن میرا خیال ہے جس طرح کہ پہلے بات کی تھی کہ یہ ایونچولی جنرل الیکشنز کی طرف ہی بات جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر اتنی کانسٹیٹیوشنل کیوٹک سچویشن ہو جائے گی تو ایونچولی اٹ ہیز ٹو اینڈ ایٹ اے جنرل الیکشن. جی رائٹ. اور سلمان نیازی صاحب، اگر آپ کو کہا جائے یو پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ رول، تو حمزہ شہباز کو اس وقت آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ارشد صاحب میرے خیال سے اگر آپ مجھے ان کا وکیل کریں گے تو میرے خیال سے ان کو یہی جو ایشو یہ ایک ریز کر سکتے ہیں یہ لوگ تھرو دا ڈپٹی اسپیکر، کیونکہ وہ ان کی سائڈ پہ ہے، کہ وہ جو 5 ممبرز نئے آئیں گے ان کو ووٹ نہ کرنے دیں. لیکن یہ میرے خیال سے ان کے پاس بڑے اچھے لوئرز ہیں. آپ گھبرا گئے حمزہ کا وکیل بننے سے سلمان نیازی صاحب؟ ایسا تو نہیں ہے مسئلہ. ڈیول کا ذکر کر دیا نا جی آپ نے. نہیں دیکھیں، میں کسی کا
वकील तो नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का मेंबर हूँ. हमारे पास तो जो आते हैं क्लाइंट्स आते हैं उनका हम केस देख के कर लेते हैं. लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब उनके पास बड़ी अच्छी टीम है, उनको आदमजदी तारड़ साहब हैं, उनको अच्छा एडवाइस कर देंगे. ये तो अभी यानी आप फ्री मशवरा देने के मूड में नहीं है हमजा शहबाज को? नहीं, देखिए इतने अमीर लोगों को फ्री मशवरा नहीं देते, गरीबों को दे देते हैं. तो मेरे ख्याल से मैं बैरिस्टर पेंसोटा साहब आपसे भी यही सवाल है, आप कहते हैं तो रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो मफहूम तो आप समझ ही गए हैं. सर मेरा अपना ज़ाती व्यू होगा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास लीगल से ज़्यादा इस वक्त, मतलब लीगल उनके पास ये होगा कि 5 मेंबर बेंच को फ़ौरन से पहले जजमेंट को चैलेंज करें और कोशिश करें कि वो स्टे हो जाए, और अगर वो जजमेंट स्टे हो जाती है तो इन द मीन टाइम बाई इलेक्शंस हो जाएं, और उसमें ऑफ कोर्स वो सारे मेंबरान पीटीआई के छोड़ कर नून की टिकट्स पर कंटेस्ट कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी दोबारा गेन करने का ऑप्शन है. ये ऑप्शन नंबर 1 है. ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बड़ा पॉलिटिकल है. वो ये है कि अगले जो दिन है, अगर लेट से इलेक्शंस अनाउंस भी होते हैं तो उसमें फिर पॉलिटिकल जो है या कुछ ऐसे मुक्तदर हल्के जो हैं उनके साथ रवाबित जो है उनको कायम किया जाए और कोशिश की जाए कि इस इलेक्शन को ही जेपरडाइज किया जाए. बट मेरा ख्याल है वो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस जजमेंट को स्टे करवाया जाए और किसी तरह बाय इलेक्शंस करवा लिए जाएं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में खबर ये भी गर्म है कि बाय इलेक्शंस भी शायद किसी को होते हुए नजर नहीं आ रहे. शेख रशीद साहब ने तो उसका अंदिया भी दिया है, और मेरा अपना पर्सनल व्यू भी ये है कि बाय इलेक्शंस मुझे होते हुए शायद उस तरह नजर नहीं आ रहे. उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, बट आई थिंक बाय इलेक्शंस से पहले पहले बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी. राइट, हमारे साथ ही रहिएगा दोनों वकला हजरात, क्योंकि आपने कहा कि एक ऑप्शन ये है कि अपने नंबर बढ़ाए. तो नाज़रीन, ओल्ड प्ले बुक का माजी में जो कुछ होता रहा, अक्सर होता है कि वो ओल्ड प्ले बुक जो फार्मूले होते हैं पुराने वाले वही निकाले जाते हैं, हर कुछ अरसे बाद उन्हें अप्लाई किया जाता है सिचुएशन में, और माजी में तो पाकिस्तान के सियासी चेस बोर्ड पर ये काम करते रहे. मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, उनकी हुकूमत के हालात तकरीबन शहबाज शरीफ से मिलते जुलते थे, जिस तरह शहबाज शरीफ के हालात हैं, नंबर्स भी तकरीबन एक जितने थे. और उनके साथ फिर किया क्या गया, उन्हें मेजॉरिटी किस तरह दिलवा के 2 साल उन्हें कंटिन्यू करवाया गया. एक थोड़ी सी तारीख पे नज़र डाल दें. 21 नवंबर 2002 को मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली 172 वोट हासिल करके सादा अक्सरियत के साथ पाकिस्तान के वजीर आज़म मुंतखब हुए. उनके वजीर आज़म बनने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ अरकान असेंबली ने कलीदी किरदार अदा किया. 30 दिसंबर 2002 को मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने कौमी असेंबली से एतमाद का वोट हासिल किया, जिसमें उनकी अक्सरियत 172 से बढ़कर 188 हो गई. मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को मिलने वाले 16 से ज़ायद वोटों में से अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुनहरिफ अरकान की थी. इत्तेहादियों और मुनहरिफ अरकान के वोटों पर हुकूमत कायम करने वाले वजीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली एक कमजोर वजीर आज़म साबित हुए और 26 जून 2004 को मुस्ताफी हो गए. मौजूदा सियासी मंजरनामे को देखा जाए तो इमरान खान की हुकूमत को गिराने और शहबाज शरीफ हुकूमत बनाने में तहरीक इंसाफ के इत्तेहादों, बिलखसूस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने ही कलीदी किरदार अदा किया. नाज़रीन, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती. पीटीआई के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज, जो खुद साख्ता लीडर ऑफ द अपोजिशन है इस वक्त, उन्होंने इसका अंदिया भी दिया कि जो गेम प्लान और जमाली फार्मूला था वो पीटीआई पे उस पर बाकायदा काम हो रहा है. उन्होंने क्या बताया इस हवाले से, आइए देखते हैं. बहुत से लोग इनके हमारे साथ राब्ते में हैं और वो देख रहे हैं सिर्फ ये, अगर महंगाई ना बढ़ती और अगर मुल्क के माशी हालात इतने बुरे ना होते, अभी तक बहुत से लोग आ चुके होते. लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि अगले 2 महीने में 17 तारीख को जो इलेक्शन हो रहा है, इसके रिजल्ट देखने के बाद बहुत से लोग जो हैं वो वापस असेंबली में आ जाएंगे. 30 के करीब लोग हैं जो इस वक्त तक तकरीबन फैसला कर चुके हैं कि हमने असेंबली में वापस चले जाना है, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे. और ये सारे मुंतखब लोग हैं, ये मैं बता दूं. जी नाज़रीन, सारे मुंतखब लोग हैं. डॉक्टर शहबाज गिल साहब, कौमी असेंबली में बाकायदा तौर पे एक रिकमेंडेशन दी गई है कि शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी, मुराद सईद, तकरीबन 7-8 लोग, इनके इस्तीफे एक्सेप्ट करके वहाँ पे बाई इलेक्शंस करवा लिए जाएँ और राजा रियाज का ये जमाली फार्मूले पे वाकई काम हो रहा है. आपके पास इतलात हैं इस हवाले से? वो कौन था? डॉक्टर शहबाज गिल. मैं था. मेरा तो रात 1:57 पर नाम दाखिल कर दिया गया था नो फ्लाई लिस्ट पे, जब अभी इमरान खान वजीर आज़म थे. किसने मैं किया? मेरा ख्याल को 12-12:30 बजे निकला था. मेरा ख्याल 12:30, आप भी उसी टाइम निकले थे, आपको टाइम याद होगा. मेरे पास तो वीडियोस भी हैं उस हाँ, तो हम इकट्ठे निकले. मुझे नहीं पता था उस टाइम इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर मेरा नाम डाला जा रहा था. और अगले दिन खैर मुझे रात को पता चल गया था, किसी ने बता दिया था, और फिर जिन्होंने डलवाया था उनका भी पता चल गया था. फिर चंद दिन के बाद उन्होंने कॉफ़ी के लिए मुझे बुलाया था. मैंने कहा, और यकीनन कहा होगा कि हमने नहीं डलवाया. नहीं,
میں کافی پینے گیا نہیں تھا اس لیے کہ میں نے کہا جب دوبارہ عہد و پیما ہوں گے تو اس کے بعد بیٹھ کے کافی پیئیں گے. اچھا عہد و پیما ہونے ہیں دوبارہ, وہ تو کبھی نہ کبھی ہونے, وہ تو کبھی نہ کبھی ہونے. وہ کہتے ہیں پجیاں باواں گالوں آندیاں نے, وہ جب ہاتھ جلنے پہلا عہد وفا تو وفا نہ ہوا. وہ جتنی بار مرضی نہ ہو, جو کی کہتے ہیں کہ ماس اور ناخن جو ہیں وہ اکیلے نہیں ہو سکتے. آخر تو پاکستان تحریک انصاف ہی ہے, جماعت تو ایک ہی ہے جو محب وطن. جمالی فارمولے پہ کام ہو رہا ہے, ضرور ہو رہا ہوگا, کیونکہ جس طریقے سے عمران خان سے حکومت چھینی گئی ہے فیڈرل میں, اس کے بعد جس طریقے سے پوری ڈٹائی اور بلیٹنٹ طریقے سے ہر قانون کو ہر طریقے سے ہر غنڈہ گردی کر کے جس طریقے سے پنجاب کی حکومت چھینی گئی ہے, تو جمالی فارمولہ تو چھوٹا ہے, اس سے بڑا کوئی اس ٹائم تو اسرائیلی فارمولہ چل رہا ہے, آپ جمالی فارمولے کی بات کر رہے ہیں, تو فارمولے بہت بڑے بڑے چل رہے ہیں اس ٹائم. رائٹ. اور پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے ناظرین, ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک دعویٰ ہماری پروگرام میں غالباً کیا تھا کہ پلان یہ ہے کہ پنجاب کے جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں 17 جولائی کو, اس میں گیم پلان کیا اور کتنی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف لے گی اور کیا پلاننگ کیا ہو رہی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ہم جا رہے ہیں الیکشن میں, لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارے خلاف میچ فکس ہے. ہم جا رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ایجوکیشن کے سارے تبادلے کر دیے گئے, ڈی پی او لگا دیے گئے, ڈی سی او لگا دیے گئے, پوری طرح سے میچ فکس ہے. اور آلریڈی رزلٹ بھی دے دیا گیا ہے کہ 20 میں سے 6 سیٹیں پی ٹی آئی جیتے گی, 14 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ جیتے گی. 6 کیوں جیتے گی پی ٹی آئی؟ تاکہ یہ دکھایا جائے فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. ہمیں بالکل پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. جی ناظرین, 13 جون کو ڈاکٹر شہباز گل نے یہ بات کی, اور آج کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اسی بات کو کن الفاظ میں کہتے ہیں, اور نمبرز آپ دیکھیں گے تقریباً ایک جیسے ہی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے ایک ایک سیٹ کے اوپر کل بھی بیٹھ کے جو ہے وہ سارا جائزہ لیا ہے. یہ 16/4 کا رزلٹ ہوگا جو میں آپ کو بتا دوں. 16/4 کا رزلٹ ہوگا. ڈاکٹر شہباز گل اور رانا ثناء اللہ کے نمبرز تقریباً ایک ہی ہیں, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ امپائر نواز شریف کے ساتھ ملا ہوا. کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ نواز شریف جو میچ بھی نہیں کھیلتا تھا اپنے امپائروں کے بغیر, اب بھی امپائر ساتھ ملائے ہوئے ہیں اس نے, ابھی بھی ساتھ ہیں اس کے امپائر. آج ہم نے ان کے امپائروں کے باوجود ان کو شکست دینی ہے. جی ڈاکٹر شہباز گل صاحب, آپ چیف آف سٹاف ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے, تو رزلٹ اسی طرح کا توقع ہے اور یہی کوشش نہیں, دونوں چیزیں بدل گئی ہیں. جو رانا صاحب نے کہا, کیونکہ آج کل اسٹریٹجی موسم کی طرح بدل رہی ہے, کیونکہ کوئی چیز قابو میں نہیں آ رہی نا, ہر چیز سے ہاتھ جل رہے ہیں. وہ کئی دفعہ آپ جلدی جلدی کھانا بنائیں نا, مجھے نہیں پتا, میں تو باہر رہتا رہا ہوں تو خود بھی بناتا رہا ہوں, تو آپ ایک ہی ٹائم میں 2-3 چیزیں, تو کئی دفعہ آپ غلطی سے نا جو چیز جس کے نیچے چولہا بند ہوتا ہے اور جس کے نیچے جل رہا ہوتا ہے وہ تتے توے کو ہاتھ لگا لے, تو تتے توے نو ہاتھ لایا اور ہاتھ جل رہے ہیں. سو اب نئی اپڈیٹ یہ ہے کہ جس مستری نے اس پلگ کو صاف کر کے, رانا ثناء اللہ جیسا رکشہ جس مستری نے سٹارٹ کر کے چلایا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب انتہائی معتبر, میں کہہ رہا ہوں ان کی طرح کا, تو وہ مستری صاحب کا اب خیال ہے کہ اب 10 سیٹیں دینی ہیں, 10 اور 10. اب ذرا تھوڑا سا رزلٹ کو چینج کیا گیا, کوئی 10 سیٹوں سے حمزہ وزیر اعلیٰ رہ جائیں گے اگر 10 بھی مل جائیں, تو اب ذرا 10 اور 10 کا کیا ہے. تو رانا صاحب کا رزلٹ بھی تھوڑا غلط ہو گیا, میرا بھی تھوڑا غلط ہو گیا, کیونکہ دوبارہ ری الائنمنٹ کی گئی ہے. لیکن ہم ایک بات آپ کو بتا دیں, پاکستان کی عوام اس ساری کارگزاری کو دیکھ چکی ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ مزید انتشار ہو, تو گزارش یہی ہے, اس انجینئرنگ سے گزارش یہی ہے کہ انجینئرنگ کسی اور چیز میں ہم کرتے ہیں, انجینئرنگ میں ہمارا ملک پیچھے سیاسی ہے, انجینئرنگ, پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرتے. اس لیے عوام کو فیصلہ کرنے دے. اگر یہ آخری موقع ہے, پہلے بہت زیادتیاں ہو گئی, یہ آخری موقع ہے, ہم اپنی بات نہیں کر رہے, یہ آخری موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں, تاکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنی رائے دے سکے, اور اس کے بعد جو فیصلہ ہو وہ سب کو قبول ہو. اگر آپ نے دھاندلی کی وہ نظر آ جانا ہے. ہر سروے میں 70-80% پہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے. کیوں کھڑی ہے؟ سوال یہ کیوں کھڑی ہے. جب عمران خان تھا گیس آ رہی تھی, ایک اینکر صاحب ہیں, آپ میں نام لوں گا تو آپ کی صحافت جاگ جانی, آپ نے نام نہیں مہربانی کریں, لیکن وہ ایک اینکر ہیں جو سی این جی پہ چلتے ہیں, چلے میں اتنا کہہ دیتا ہوں. وہ روز گلا پھاڑ کے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, گلا پھاڑ کے وہ کہتے تھے کہ یہ سی این جی نہیں. جب پوری دنیا میں سی این جی نہیں مل رہی تھی, ہمیں 12 ویسل چاہیے تھے, ہم نے 11 لیے تھے. ایل این جی نہیں مل رہی تھی, سی این جی سوری کہہ دیا, ایل این جی نہیں مل رہی تھی, تو 11 ویسل ہم نے خریدے تھے, 12 چاہیے تھے. اب ان کو جولائی میں 4 چاہیے. رزلٹ ان کا کیا ہے؟ شونیہ. اس لیے کہہ رہا ہوں ہندی میں شونیہ ہوتا ہے, ان کا انڈیا کے ساتھ بہت پیار ہے. رزلٹ ان کا 0 ہے. 0 کا مطلب یہ کہ جولائی میں دبا کے لوڈ شیڈنگ ہونی ہے.
جب لوڈ شیڈنگ ہونی ہے مین فیکٹری بند ہونی، پہلے ہی بند ہو رہی، لوگوں کو فیکٹریوں سے کاموں سے نکالا جائے گا، اور ادھر سے پیٹرول اور ڈیزل کتنا مہنگا ہو گیا، اس کے اوپر آپ کی پروڈکشن کاسٹ نہیں آئے گی. ایک طرف لوگ جو ہے بے روزگار ہوں گے، وہ گھر بیٹھیں گے تو پنکھا نہیں چل رہا ہوگا، باہر احتجاج کے لیے نکلیں گے تو یہ لاٹھیاں ماریں گے جیسے آج انہوں نے کراچی میں کیا. ایسے نہیں چلنا ملک. اس سے بہتر ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور شہباز شریف صاحب آرمی کو خط لکھیں اور مارشل لا لگوا لیں ملک میں، تاکہ عوام کسی قسم کا احتجاج نہ کر جمہوریت سکیں. کا فساد ہے اس وقت، ناٹک چل رہا ہے جمہوریت کا اور مارشل لا. بالکل ناٹک ہے یہ تو، یہ جمہوری رویے ہیں جو یہ اپنا رہے ہیں، جس طریقے سے عوام کو مارتے ہیں، جیسے انہوں نے 25 تاریخ کو مارا، جس طریقے سے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، ہم بڑا فخر کرتے ہیں، ہماری 5ویں بڑی شاید فوج ہے، ہمارا ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کی، جب وہ وزیر اعظم تھے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے ملازم کو خریدا گیا. میں اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کروں گا. میں اپنے وکلا پینل سے جاننا چاہ رہا ہوں، بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب، آپ بھی پچھلے تقریباً جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا، ایک چیز بڑی باقاعدگی سے سن رہے ہوں گے، صدر مملکت نے بھی خط لکھا، سابق وزیر اعظم نے بھی لکھا، اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی آنریبل چیف جسٹس کو خط لکھا کمیشن بنانے کے لیے. کیا یہ کمیشن بن سکتا ہے اسی طرح، یا کہ کوئی پٹیشن فائل کرنی پڑے گی کسی کو؟ اور جیسے اصغر خان کیس میں ہم نے دیکھا بہت ساری چیزیں سامنے جو اشاروں کنایوں میں بات چیت ہو رہی ہے. ایک دفعہ اس مسئلے کو حل کریں، کس کا کیا رول ہے. ڈائریکشن سپریم کورٹ کی آلریڈی ہیں، جس کا جو کام ہے اسے وہی کرنا چاہیے. اور ہماری افواج پاکستان جو ان کا سیکیورٹی کا کام ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو اشاروں کنایوں میں ایلیگیشنز آ رہی ہیں، اس کا حل کیا ہے، یہ ریزولو کیسے ہوگا؟ کیونکہ نہ یہ ہمارے اداروں کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے لیے اچھا ہے. جی ارشد صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ جو پاکستان کے اندر ایک رجیم چینج کہیں، جو ایک سازش کہیں، جو بھی ہے، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ کمپلیٹلی کوئی ڈفرینٹ تھرڈ چیز ہے، بٹ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن، اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ آ جائے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہی تھی، یا دوسری سائڈ جو ہے وہ سازش یا کس ٹائپ کی سیریس چیز میں مبتلا تھی. اب یہ ایک موقع تھا ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب کے پاس، جب اسپیکرز رولنگ کا فیصلہ تھا، اس میں یہ چیز بڑے آرام سے ہو سکتی تھی، لیکن وہ نہیں کی گئی. ابھی ڈیٹیل ججمنٹ تو آنی ہے 63A کی. جی بالکل ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے جی، اس میں بھی کیا جا سکتا ہے، بٹ آئی بلیو اس میں ایٹ دس سٹیج شاید اس کو انکلوڈ نہ کریں. ایک انڈیپینڈنٹ پٹیشن بھی فائل ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا میٹر آف پبلک امپورٹنس اور وائلیشن آف آر فنڈامنٹل رائٹس کیا ہوں گے کہ ہماری اتنی بڑی ایلیگیشن، ناٹ سمبڈی بلکہ بائی دا پرائم منسٹر، اسپیکر، سب لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس چیز کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹیرین جب کوئی بات کہتا ہے اکراس دا بورڈ، چاہے نیشنل اسمبلی میں ہو، پروونشل میں ہو، اپوزیشن میں ہو، ٹریجری بینچز سے ہوں، اس بات کی ایک ویلیو ہے کیونکہ اس کے پیچھے 2.5 لاکھ آدمی ہیں، 2 لاکھ آدمی ہیں. اگر ان کی میجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں کس قسم کی ایشو ہے تو اٹ مسٹ بی انویسٹیگیٹڈ، اور ایک انڈیپینڈنٹ امپارشل انکوائری بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کو وی ہیو ٹو پٹ این اینڈ ٹو اٹ، ورنہ تو یہ چلتی رہے گی، کوئی کہے گا سازش ہے، کوئی کہے گا نہیں سازش، اور ہم پروگرامز بھی کریں گے، الیکشن کیمپینز بھی اس چیز پر چلیں گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دس مسٹ بی ڈیسائیڈڈ ونس فار آل. ٹھیک ہے سلمان علی صاحب، آپ کی میں رائے اس پہ لینا چاہوں گا کہ ایئر مارشل اصغر خان صاحب تو انصاف کے انتظار میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. اصغر خان کیس کی ٹائپ کا ایک دوبارہ کیس آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جس میں کہ کافی ساری چیزیں کھلنی ہیں، اور اس دفعہ آپ امید کرتے ہیں کہ ایکشن بھی ہوگا اگر یہ پٹیشن فائل کی جاتی ہے؟ دیکھیں ارشد صاحب، سپریم کورٹ کو پریزیڈنٹ نے بھی لیٹر لکھا ہے، اور اگر سو موٹو لینا ہوتا میرے خیال سے سپریم کورٹ لے چکی ہوتی. ان کی اپنی ابنڈنٹ وزڈم ہے، انہوں نے نہیں لیا سو موٹو. تو میرے خیال سے اگر پٹیشن بھی یہ فائل کریں گے تو میرے خیال سے اعتراض لگا کے رجسٹرار صاحب ان کو واپس کر دیں گے میرے خیال سے، کہ اس میں کوئی ایسا ایشو ارائز نہیں ہوتا کہ ہم لوگ انٹرفیئر کریں. اور جہاں تک دیکھیں ماضی میں دیکھیں تو اصغر خان کیس ہے، آپ کے پاس میمو کیس ہے، میمو کیس کے فیکٹس اور جو یہ والا کیس ہے اس کے بڑے آئیڈینٹیکل فیکٹس ہیں. ایک لیٹر انوالو تھا، اس میں ایمبیسڈر انوالو تھا، سپریم کورٹ پہ پاس پٹیشن گئی، 1843 میں کوگنیزنس ہوتی ہے، اس کے بعد کمیشن بنتا ہے. قاضی فائزہ صاحب نے اس میں اپنی فائنڈنگ جو دی، ان کے کمیشن اس کو ہیڈ کر رہے تھے کہ حسین حقانی صاحب جو ہیں ہی از ناٹ لائل ٹو پاکستان، اور اس سے پوری فائنڈنگ آئی تھی. میرے خیال سے اس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ از اے فائنل اتھارٹی، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے انہوں نے انٹرفیئر کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور ارشد صاحب ایک چیز جو آپ بات کر رہے تھے بڑی امپورٹنٹ ہے. میں ارشد صاحب ایک بک پڑھا تھا دا ٹرائل بائی فرانز کافکا، اس میں ایک ٹوٹلیٹیرین رجیم جو ہوتا ہے یا ایک ڈسپوٹک رجیم ہوتا ہے اس کی ڈپکشن ہوتی ہے بڑی اچھی، کہ اس میں ایک انسان، ایک کریکٹر ہوتا ہے جوزف کے، وہ اریسٹ ہوتا ہے، اس کو تھرو آؤٹ پورے ناول میں یہ نہیں پتا ہوتا اس کا کرائم کیا تھا، اس کو اریسٹ کس نے کیا ہے، اور اس کو آخر میں ایگزیکیوٹ کس نے کیا ہے. تو میرے خیال سے یہ ابھی شہباز گل صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کا نام سٹاپ لسٹ میں آ گیا.
آپ کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز ہوئی, اس طرح کے میرے خیال سے 15 سے 20 واقع ہوئے, پریزن وین آئی تھی پارلیمنٹ کے باہر, لیکن یہ نہیں پتا یہ پاور ایکسرسائز کس نے کی تھی. تو یہی ہوتا ہے فاسسٹ ریجیم میں. پاکستان, یہ آئین میرے سامنے پڑا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے پاکستان از اے ریپبلک, جمہوریت ہے اس ملک میں. میرے خیال سے پاکستان از ناٹ اے ریپبلک ان پریکٹیکل فارم. پاکستان میں اس وقت کوئی میرے خیال سے ہائبرڈ قسم کا رجیم ہے, جہاں پہ جو لوگ پاور جنہوں نے ایکسرسائز کرنی ہے وہ کر نہیں رہے, لیکن جو ڈی فیکٹو پاور جو لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ سامنے نہیں آتے. بالکل, اور ڈی فیکٹو پاور جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ بالکل آتے ہیں ایسے کہ ہمارا نام بھی نہ لو. سلمان نیازی صاحب اور احمد پنسوٹا صاحب دونوں کا پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد سابق وزیر اعظم کی جاسوسی کون کر رہا تھا, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کے چیف آف سٹاف ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ جب وزیر اعظم سے تب سے ان کی جاسوسی شروع ہو گئی تھی, اور اس حوالے سے انہوں نے ایک شخص کو پکڑا بھی اور پولیس کے حوالے بھی کیا. ڈاکٹر شہباز گل صاحب, یہ پتہ کیسے لگا کہ سابق وزیر اعظم کی جاسوسی ہو رہی تھی, پکڑا کیسے گیا؟ اشرف صاحب, یہ بڑا انٹرسٹنگ سارے کا سارا واقعہ ہے. اس کی کچھ انفارمیشن تو میں آپ سے شیئر کروں گا, کچھ ابھی نہیں کروں گا, مناسب وقت پہ آپ سے وعدہ ہے آپ ہی کے پروگرام پہ کروں گا, مگر کافی مٹیریل اس میں موجود ہے. لیکن سمپل اس کا جواب یہ ہے کہ شروع میں مجھے یہ لگتا تھا کہ خان صاحب ہر شخص کے اوپر اعتبار کرتے ہیں تو یہ غلط کرتے ہیں. اب مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں, اور پھر اللہ کی ذات ان کی حفاظت بھی کرتی ہے اور ان کے لیے رستے بھی آسان کرتی ہے. دیکھیے جس طریقے سے یہ سازش ہوئی ساری, اور جس طریقے سے تانے بانے بنے جا رہے تھے, یہ سائفر نہ آتا تو عوام کے سامنے نہیں آنی تھی یہ سازش اس طریقے سے. آپ کو یاد ہے کہ آپ رشیا میں تھے, ہماری وہاں بھی بات ہوئی تھی کہ اس کے کانسیکوینسز ہونے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ہم کھڑے تھے باہر تو ہماری سخت سردی کے درمیان میری اور آپ کی ڈسکشن ہوئی تھی کہ اب خان صاحب نے فیصلہ تو لے لیا ہے لیکن اس کے کانسیکوینسز ہوں گے ان کے لیے, اور آپ نے ان کو بھی انفارم کیا تھا وہاں پر کہ آپ کے لیے یہ, جب آپ یہ ایک انٹریکشن شارٹ سی ہوئی تھی کہ شاید آپ کے لیے کانسیکوینسز ہوں. تو خان صاحب نے اللہ کے سپرد کیا ہوا تھا یہ معاملہ. اس دفعہ بھی یہ والا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کیا ہوا تھا. یہ ڈیوائس بس انسٹال ہونے لگی تھی کہ اس ٹائم پر یہ سارا کچھ ان ارتھ ہوا, اور اس میں بہت ساری تفصیل ہے اور وائس نوٹس بھی ہیں. جی بالکل, وائس نوٹس بھی ہیں. جو وائس نوٹس ڈیوائس سے ملے ہیں یا فون سے ملے ہیں؟ ڈیوائس میں سے بھی کچھ چیزیں ملی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ چیزیں وہ جو ٹیلی فون جس کو پلانٹ کیا گیا تھا جس ملازم کو, اس کے ساتھ جو کنورسیشن تھی وہ وائس نوٹس کے اوپر تھی. اس کو جب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, یہ تب سے اپنے وائس نوٹس ہیں یا ہینڈلر کے وائس نوٹس؟ ہینڈلرز کے. ان میں سے ایک آواز پہچانی بھی گئی ہے. آواز پہچانی گئی, نام اور شکل بھی آپ جانتے ہوں گے, پھر تو یقین بس چھوڑ دیتے ہیں یہ کہانی پھر صحیح. تو ہینڈلر انسٹرکشنز کیا دے رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں نا اپنی قمیض اٹھاؤ تو اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے, تو رہنے دیجیے. تو یہ پتہ بھی ہے آپ کو کہ وہ ہینڈلر کہاں پہ بیٹھتے ہیں, تشریف فرما ہوتے ہیں؟ رہنے دیجیے, ہمارے دل میں بیٹھتے ہیں وہ, رہنے دیجیے. ہم کو کس کے غم نے مارا. انسٹرکشنز کیا تھی اس لڑکے کو؟ انسٹرکشن تھی کہ اس نے ڈیوائس رکھنی ہے, اور ڈیوائس اس نے دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ میں لانا ہے جو گھر میں کام کر رہے تھے, اور ڈیوائس رکھنی ہے. اب اس میں پرابلم کی بات یہ تھی کہ آپ سوچیے کہ جب ایک بندے کو آپ ہائر کر لیتے ہیں کہ وہ ڈیوائس رکھے گا. ڈیوائس رکھنی کس جگہ تھی اسپیسیفک؟ وہ ڈیوائس ایسی کہیں بھی رکھی جائے, وہ اتنی سینسٹیو ڈیوائس ہے. وہ میں نے آپ کے رپورٹرز کو دکھائی, وہ اگر یہاں پڑی ہوگی تو وہ اگر یہ 30x30 کا کمرہ ہوگا یا 40x40 کا کمرہ ہوگا تو آپ اس کونے میں بھی بولیں گے تو وہ آپ کی آواز کو ریکارڈ کرے گی, اور وہ 48 سے 60 گھنٹے تک کی ریکارڈنگ کر سکتی ہے ایک گو میں. اور اس کے بعد اس کو, اور اس کا انتظام یہ کیا گیا تھا کہ 2 ڈیوائسز ہونی تھی, ایک دینی تھی اور دوسری واپس آنی تھی, تاکہ ڈیٹا بھی کاپی ہوتا رہے, اور ایک چین بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. جو آپ نے دکھائی وہ USB کی طرح کی لگ رہی ہے. جی وہ اس کی طرح کی ہے. تو یہ اسمارٹ ٹی وی ہے خان صاحب کے کمرے میں کسی جس میں؟ نہیں, کسی چیز میں لگانی نہیں تھی. یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو بس آپ نے ایسے رکھ دینی. وہ دھوکہ دینے کے لیے اس کو USB بنایا ہوا ہے, اس کی شکل USB کی بنائی ہوئی ہے. وہ USB نہیں ہے, وہ اصل میں ایک ریکارڈنگ ڈیوائس ہے, اور اس کی شکل USB کی بنائی تاکہ اگر کوئی اٹھا لے تو اس کو لگے USB پڑی ہوئی ہے, وہ پھینک دے اسے. یہ ملازم کب سے ہینڈلرز اس کو ہینڈل کر رہے تھے؟ تقریباً 3.5 مہینے سے تقریباً 3.5 سے 4 مہینے, جو ہم اس کا دیکھ رہے ہیں نا وہ ڈیٹا کا سارا بیک گراؤنڈ جو اس کے فون کا اور اس کے ساتھ کنیکشنز, 4 مہینے رفلی, 4 مہینے سے کچھ دن کا. آپ نے کچھ CCTV ویڈیوز کا بھی ذکر کیا, یہ کون سی CCTV؟ رہنے دیں ابھی. یہ کچھ یہ اس دور کی ہیں جب عمران خان وزیر اعظم تھے. رہنے دیں, آپ سے وعدہ جاننا چاہتی ہے, آپ سے وعدہ ہے آپ اسے شیئر کریں گے کبھی. صرف اتنا بتا دیں, اس دور کی ہیں جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے اور ایک ملاقاتوں کا سلسلہ چل رہا تھا,
کچھ عمارتوں میں لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے, کچھ سندھ ہاؤس کے آس پاس کی ویڈیوز ہیں, کچھ ٹریل 5 کے پاس کی ویڈیوز ہیں, کچھ کانسٹیٹیوشن ایونیوز کی ویڈیوز ہیں. میں نے ابھی گھر بھی جانا ہے اور آج کل حالات بڑے ٹائٹ کیے ہوئے ہیں. خیر اب اللہ کی سپرد ہے, زندگی موت تو کی ہوئی ہے, لیکن چلو 4 دن اور زندہ رہ لینے دیں, 4 دن اور منجی پیڑھی ٹھوک لین دو, کیونکہ تسی فوری بندوبست کروانا ہے میرا. سو اس لیے اس سوال کا جواب رہنے دیں کیونکہ جواب بڑا گرم ہے. اس ملازم کے آپ نے بیانات ایویڈنس کے طور پہ ریکارڈ جی کیے, بالکل, آڈیو کی ہے, ویڈیو کی ہے, پوری اس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا 2-3 دفعہ, پھر اس کی ریکارڈنگ پوری ہماری ہوئی, پھر اس نے والنٹیئر کیا اور انفارمیشن دینے کے لیے بھی اس نے والنٹیئر کیا. اور جب ہم اس کی ریکارڈنگ کر رہے تھے اس کے گھر پہ چھاپا مارا جا رہا تھا اس ٹائم. جب ہم وہاں پر اس کی ریکارڈنگ کر رہے تھے اور بنی گالا میں اس کا انٹرویو کر رہے تھے تو سفید پوش, نقاب پوش کچھ دوست وہ اس کے گھر پر پہنچ گئے تھے تاکہ وہاں سے اگر کوئی ڈیوائس ابھی وہاں پڑی ہو, کوئی اور چیز ہو تو وہاں سے قبضے میں لے لی جائے, نشانات مٹا دیے جائیں. تو بڑا اچھا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی. تو اس نے کچھ بتایا کہ ہینڈلر سے کہاں ملاقات ہوتی تھی, کہاں جا کے انفارمیشن شیئرنگ ہوتی تھی؟ جی بتایا. وہ تو اگر زیادہ بات نکل گئی تو خان صاحب میرے پہ بھی شک کریں گے کہ تم بھی وہاں جاتے تھے, تو اس لیے وہ میں اس طرف نہ جاؤں تو بہتر ہے. یا عملان جانتے سی. اچھا اب یہ ایک مذاق والی بات نہیں, کافی سیریس باتیں ہیں یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں. اب جب ریٹروسپیکٹیولی دیکھتے ہیں تو یہی لگتا ہے, اب جب ریٹروسپیکٹیولی دیکھتے ہیں تو یہی لگتا ہے عملہ نہیں جانتے تھے. ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان انلیگل ریکارڈنگز کے حوالے سے فیصلے بھی دے چکی ہے اور ایک حکومت برخاست بھی کر چکی ہے. یہ کوئی نان سیریس معاملہ نہیں ہے, سیریس معاملہ ہے. تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ نوٹس میں لائیں گے کہ یہ انلیگل سب سے کارروائی بڑی ڈل چیز رہی آپ یہ دیکھیں, آپ سب سے بڑی چیز یہ دیکھیں تو خود ہی انہیں سوموٹو لینا چاہیے اس کے اوپر, کیونکہ ملک کے الیکٹڈ سٹنگ پرائم منسٹر کے گھر کے ملازم کو خرید کے, جن کی سیکیورٹی کے اوپر ملک کے بڑے سیکیورٹی ادارے متعین ہوتے ہیں, اس کو خریدا گیا, اس کو شراب کی بوتل دی گئی, اس کو پیسہ دیا گیا اور اس سے ڈیوائس پلانٹ کرنے کی بات چیت شروع ہوئی. اب وہ ڈیوائس کل کو بارودی بھی ہو سکتی, ڈیوائس تو ڈیوائس ہے. جب ایک بندے نے آپ کے لیے ایک غلط کام کر لیا پھر تو بلیک میل ہو کے وہ کچھ بھی کرے گا, پھر تو آپ اسے زہر بھی ملوا سکتے ہیں کھانے میں, آپ اسے بارودی ڈیوائس بھی لگوا سکتے ہیں, اب کچھ بھی کر سکتے ہیں. کتنا پیسہ دیا گیا اس ملازم کو؟ بہت زیادہ نہیں, تھوڑے پیسے دیے گئے. ایک دفعہ 50,000 دیا گیا, پھر اس کو یہ کہا گیا کہ جتنی اچھی انفارمیشن اس میں سے نکلے گی اتنا تمہارا حصہ ہوگا. ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ہے جس میں جتنی انفارمیشن آئے گی اتنا پیسہ تمہیں دیا جائے گا. یہ سیکریٹریٹ کی ریکارڈنگ کے لیے تھی یا خان صاحب کے گھر کی ریکارڈنگ؟ گھر کے, ان کے گھر کے, جہاں پر ان کی فیملی بھی ریزائڈ ہے, جہاں پر وہ خود بھی ریزائڈ ہیں. وہاں عمران خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے, اس حوالے سے کتنے تھریٹ الرٹس آ چکے ہیں؟ بہت زیادہ, کافی دفعہ آ چکے ہیں اور ہم لیٹر بھی جواب دے چکے ہیں, لیکن کوئی بہت زیادہ سیریس اس کے اوپر ایفرٹ اس لیے نظر نہیں آتی کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ ایک مجرمہ جو ہے ان کو جو سیکیورٹی دی ہوئی ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے برابر دی ہوئی ہے. خان صاحب کی سیکیورٹی اس طریقے سے اس کے انتظامات نہیں ہیں, لیکن ہم اپنے تئیں کر رہے ہیں اور اللہ بہتر کرے گا. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ تو کب سے جان لے چکے ہوں کسی کی بھی. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ اپنے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر شہباز گل صاحب, آپ کے چند پارلیمنٹیرینز کو بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں اور واپس پارلیمان میں آئیں. اچھا, اس سے پہلے میں کوئکلی پچھلے سیگمنٹ میں وہ بات نہیں کر سکا کہ جو اسلام آباد پولیس کا اس میں کردار رہا وہ بہت ہی مزے کا خیز رہا, اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آئی جی اسلام آباد جو ہے انہوں نے جو پولیس کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس کو کس کے سپرد کیا ہوا ہے کہ وہ بجائے اس کے اوپر خفت کا اظہار کرنے کے بجائے شرمندگی مجبور ہیں تو چپ رہے. مطلب مجبور ہے, اب میں کئی چیزوں میں مجبور ہوں تو چپ ہوں نا, تو جہاں پر آپ مجبور ہیں چپ رہیں جو آپ نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم اپنا تمسخر تو نہ اڑائے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لسٹ نہیں ہے, بلیک میلنگ, جی بالکل ہو رہی ہے, وفاداریاں تبدیل بالکل ہو رہی ہے. ہمارے ممبران نے یہ شکایت کی ہے, ان کی ویڈیوز, کئی لوگوں کو ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں, پھر ان کو ان کی بیگمات کے نمبر بھیجے جاتے ہیں کہ آپ کی بیگم کو یہ آپ کی ویڈیو بھیج دیں گے, آپ ایسا کریں ایسا کریں. تو یہ والی تو میں تو اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بیگمات کے پاس ڈیمانڈ کیا ہے راجہ ریاض کی اپوزیشن کو جوائن کریں. جی, راجہ ریاض صاحب کو اپنا قائد مانیں. اب پتہ نہیں راجہ ریاض کی کون سی ایسی ویڈیو ان کے ہتھے لگی تھی جو راجہ ریاض اس طرح کے لوٹا بنے, کیونکہ آپ کے پاس بھی کچھ ویڈیوز ہیں, ویڈیو کے بدلے ویڈیو, آڈیو کے بدلے ہمارے پاس تو نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اتنے سارے کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں کہ ان کی ویڈیوز ایسی ویڈیو صحافیوں کے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. لیکن اس دھندے میں ہم جانا نہیں چاہتے, گندا دھندا ہے ویڈیوز والا. ہم کہتے ہیں کہ سیاست کریں, اس طرح کی گندگی مت کریں, اس سے سب کی عزتیں اچھلیں گی. لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے بہت سارے سینئر اور جونیئر ممبران تکڑے کھڑے ہیں, ویڈیو
बावजूद की धमकियों के बावजूद? देखिए वो तो हर एक के करेक्टर की होनी है, परख होनी है इसमें कि कौन कितना ज़्यादा हीट ले सकता है, कौन कितने अंदाज से खड़ा हो सकता है। यही तो वक्त होता है कि प्रेशर में आप कैसे खेलते हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मेम्बरान जो हैं वो इस तरह की घटिया ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, लेकिन ब्लैकमेलिंग बिल्कुल हो रही है लोगों को। उनकी इमरान खान साहब की झूठी वीडियोस की धमकी भी मौसूल हुई? नहीं जी, इमरान खान साहब को कोई धमकी इसलिए नहीं देता, उनको पता वो धमकी लेते नहीं है, वो बाउंसर मारते हैं वापस। डॉक्टर इसलिए शहबाज इमरान खान साहब साहब बहुत को शुक्रिया धमकी नहीं प्रोग्राम करने का। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में इतना इजाजत दीजिएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।